السلام علیکم۔ میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں کسی گھر صفائی کا کام کیا کرتی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر میں اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہ پائی تھی۔ میری اماں نے مجھے 10 جماعتیں اپنے سر پر پڑھائی تھیں۔ ابا مزدوری کرتے تو ان پیسوں کا نشہ کر لیتے۔ میں اور اماں ان سب سے بہت تنگ تھے مگر کرتے بھی تو کیا کرتے۔ ابا اماں پر ہر وقت ظلم کرتے تھے۔ شراب کے نشے میں وہ بھول جاتے کہ سامنے ظلم برداشت کرنے والا بھی انسان ہی ہے۔ اتنا دکھ دینے کے بعد تو مجھے ہر طرح سے اچھے کی امید ختم ہو گئی تھی، لیکن اماں ہمیشہ کہتی میری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا جو کم از کم ابا جیسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ میرا نصیب اماں جیسا نہیں ہوگا، لیکن نصیب تو وہ ہیں جو کسی کے ہاتھ بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی اماں سے اکثر کہا کرتی تھی کہ جیسے ماں کے نصیب ویسے ہی بیٹی کے نصیب، لیکن اماں ہر بات مجھے جھڑک دیتی اور کہتی جو گمان رکھو گے وہی ملے گا، جو اچھا گمان رکھو گے اچھا ہی ملے گا۔ اور میں اپنی اماں کی بات پر طنزیہ ہنس دیا کرتی تھی کیونکہ میں مایوس ہو چکی تھی، مگر مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ ناشکری کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے دکھ دے کر مجھے ہر بار بھول جاتی۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہوتی۔ ہم ماں بیٹی بے شک محنت کرتے مگر 2 وقت کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ میں بھی گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ زندگی جیسے گزر رہی تھی، ہم نے تو اسے ایسے ہی قبول کر لیا تھا۔ میں نے نقشیں بھی بھر دی تھی، اس لیے کوئی رشتہ گھر نہیں آتا تھا۔ 32 کی ہو گئی تھی مگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ ابا بیمار رہتا تھا اور زیادہ تر بستر پر ہی رہتے تھے۔ ایک روز شام کے وقت ابا اپنے بستر پر لیٹے سو رہے تھے۔ دن سے شام ہوئی، شام سے رات، مگر ابا اپنی جگہ لیٹے رہے۔ اماں کام کرنے گئی ہوئی تھی، میں ٹیوشن پڑھا کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی۔ ابا کا وجود غور سے دیکھنے کا بالکل ساکت محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کامتے وجود کے ساتھ ابا کو دیکھا تو آسمان سر پر گر گیا تھا۔ جب ابا کو مردہ پایا، ابا سانس نہیں آ رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ابا بالکل بھی ہل نہیں رہے تھے۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ گھر میں اماں کو بھی موجود نہیں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ جلدی سے پڑوسن کو بلا لائی۔ اس کے چھوٹے بیٹے کو اماں کی مالکن کے گھر بھیجا تاکہ وہ اماں کو بلا لائے۔ جو بھی تھا تو میرا باپ ہی۔ اماں گھر آئی تو میں ان کے سینے سے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گھر میں کہرام مچ رہا تھا۔ ابا کا جنازہ اٹھا تو میں اور اماں ایک دوسرے سے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ کچھ عورتیں تو دکھ کا اظہار کر رہی تھیں، کچھ اماں کو تسلی دے رہی تھیں۔ یہ کہہ کر کے سر سے بوجھ تو اترا۔ میں حیران تھی لوگوں کی شفقت پر، لوگ کس قدر پتھر دل ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ ابا کی بات گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ابا جیسے بھی تھے، ان کے دم سے گھر میں رونق تھی۔ اب جب اماں کام پر جاتی تو مجھے گھر میں تنہائی سے ڈر لگتا، گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ اب تو اماں بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ کئی رشتے آتے مگر بڑھتی عمر کی وجہ سے رشتوں سے انکار ہو جاتا ہے۔ ایک روز محلے میں ایک عورت جس کا بھائی پہلے 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا رشتہ لے کر آئی، کہنے لگی جو بھی میرے بھائی سے شادی کرے گی خوش نصیب ہوگی، اسے محبت کرنے والی بیوی چاہیے۔ پہلے 2 بیویاں تو بے وفا تھیں۔ اماں کو جس طرح میری شادی کی فکر تھی، کچھ سوچ بچار کے بعد اماں نے اس رشتے کی بابت سوال کیا۔ پہلے تو مجھے کافی حیرت ہوئی، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اب اس عمر میں کسی کنوارے کا رشتہ تو آنے سے رہا۔ اماں کو یہ رشتہ دیکھنے کی حامی بھر دی۔ اگلے ہی روز میرا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ گئے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لڑکے والوں میں دیکھنے کے لیے ہماری پڑوسن میں اس کا بھائی ہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنی پڑوسن پر غصہ آنے لگا۔ اماں کا جان بوجھ کر اتنا خرچہ کروایا، جب رشتہ خود ہی پکا کرنا تھا تو اماں نے جب لڑکے سے اس کی مرضی پوچھی تو پڑوسن بولی کہ یہ چھوٹا ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ تو میں نے ہی کرنا ہے۔ اماں نے پڑوسن کی طرف کچھ ملامتی نظر سے دیکھا جو بسکٹ کو ایسے لے چکی تھی جیسے کبھی بسکٹ دیکھے ہی نہ ہوں۔ اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پڑوسن رشتے سے ہاں کر گئی اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ گھر میں میری ایک بیمار اماں بھی ہے، ان کو بھی میں پسند ہوں۔ مجھے تو یہ سب ڈرامہ دیکھنے میں بہت الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکے کی نظر مجھے دیکھنے میں ایسی تھی جیسے بھی سالم نگل جائے گا۔ اماں کو بھی لڑکا پسند آ گیا تھا اور میرے سسرال والوں کو بھی میں پسند تھی۔ رشتہ طے ہوا تو پڑوسن کے بھائی نے جہیز لینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوتی کہ آخر ان کو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہی کیوں چاہیے۔ اماں نے یہ بات کہہ کر
میری بات کو نظر انداز کر دیا کہ شاید اس کی 2 شادیاں ہو چکے ہیں، اس لیے تمہیں پسند کیا ہے۔ نکاح ہوا تو مجھے میرا شوہر اپنے ساتھ عالی شان گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ پورا راستہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، جیسے میں وہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں اور مجھے اپنے شوہر سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر پہنچتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور مجھے بھی اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ شادی کے پہلے روز ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوہر کمرے کے تمام دروازے کھڑکیاں اچھے سے بند کرنے لگا۔ کمرے میں موجود دروازے اور کھڑکیوں میں بھی نہ جانے کتنے تالے لگا رکھے تھے۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا، لیکن پہلا دن ہونے کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ اگلی صبح جب میں اٹھنے لگی تو میرا وجود کانپ گیا۔ جب خود کو رسیوں میں بے دردی سے بندھے ہوئے پایا، میں نے خود کو بہت بار کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سارا دن گزار دینے کے باوجود کوئی بھی میرے کمرے میں میرا پتہ لینے نہیں آیا تھا، نہ کوئی ملازمہ اور نہ ہی میری ساس، جیسے میرا وجود اس گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب تو مجھے غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ ایک رات کی دلہن کے ساتھ سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اب تو مجھ میں ہمت بھی باقی نہیں تھی۔ پچھلے دنوں بھی میں نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پائی تھی، اب یہ صبح سے بھوکی تھی، بھوکی پیاسی بستر سے بندھی ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب میرا شوہر گھر سے آیا، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ ساتھ لے آیا۔ میرے شوہر نے مجھے بستر سے کھولا، میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور زور زور سے اپنے شوہر کے آگے چلانے لگی کہ مجھے کیوں بند کر گئے تھے۔ میرا شوہر میری چیخو پکار کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں، اور یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میرا شوہر شادی کے بعد روز مجھے بستر سے باندھ دیتا اور دفتر سے واپس آ کر کھولتا۔ ایک روز میری ساس میرے کمرے میں نہ جانے کہاں سے چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر اس کو کسی قسم کی حیرانگی نہ ہوئی، جیسے وہ سب جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی ساس کی چالاکیوں پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے پھر بھی ساس کو بتایا، اس کو 4 باتیں سنائی تو کہنے لگی، یہ ذہنی مریض ہے، پہلے اس کی بیوی بھی گھر سے بھاگ گئی تھی، اس لیے تمہیں باندھ دیتا ہے تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ ساس کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اپنی ساس کی دیدہ دلیری پر تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تبھی میں نے اپنی ساس کو سنایا کہ اس کی پہلی بیوی گھر چھوڑ گئی ہے یا اسے بھی میری طرح ہی بکھارا کر مارا ہے۔ میری ساس نے میری طرف غصے سے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں اور کمرے سے چلی گئی۔ رات جب شوہر گھر لوٹا تو نہ جانے میری ساس نے اسے کیا کہا، جو تن فن کرتا میرے کمرے میں آیا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے جب چیخ کر کہا مجھے کھول دو، لیکن میرے شوہر نے کہا تم نے میری اماں سے بدتمیزی کی ہے، اب میں تمہیں تب تک نہیں کھولوں گا جب تک تم اماں سے معافی نہیں مانگ لیتی۔ مجھے اپنے شوہر پر انتہا غصہ آیا مگر میں خاموش رہی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری روح کانپ گئی جب میرا شوہر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے کسی کو نہیں مارا، نہ اپنی پہلی بیوی کو اور نہ ہی تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ مگر ابھی وہ کچھ مزید بولتا، میری ساس ایک دم کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم تو حیران رہ گئے، میں اپنے شوہر کی وجہ سے پہلے ہی چونکی ہوئی تھی، اس پر میری ساس کا ایک دم کمرے میں آنا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ میں تو بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ساس نے اندر آتے ہی میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنی ساس کی اس حرکت پر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے شوہر کا رنگ بھی اڑ گیا تھا، وہ ہاں میں سر ہلانے لگا۔ میرے کمرے میں میرے بیڈ کے بالکل سامنے شیشہ تھا۔ میرا شوہر جو میرے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی شیشے سے میں نے ساس کے ہاتھ میں وہ شے دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 6 دن بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو آخر ہوا کیا ہے۔ اس روز کے بعد میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شوہر کے مرنے پر میری ساس میرے کمرے میں آئی اور آتے ہی میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ میری ساس نے کمرے میں آتے ہی بین ڈالنا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں حیران نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور بستر پر ہی تڑپنے لگی۔ میں نے ساس سے کہا مجھے کھول دے تاکہ میں اپنے شوہر کے پاس جا سکوں، مگر اسے میری آہو پکار میرا رونا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلے کھڑی روتی رہی اور پھر ایک دم ہنسنے لگی۔ میت باہر پڑی تھی اور میری ساس اندر کھڑی ہنسے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، پھر سے اپنے بازو کھینچنے لگی اور اپنی ساس سے کہنے لگی مجھے کھول دیں، لیکن تبھی اس نے 4 آدمی بلائے۔ جان نکل گئی جب انہوں نے آتے ہی میرے بازو کھولے اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ میرے کمرے کے اندر ہی کھلتا تھا۔
چونکہ کبھی میں نے چیزیں کھول کر دیکھی ہی نہیں تھی، تبھی میں اس دروازے کے بارے میں کیا ہے میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے ایک اندھیرے کمرے میں قید کر لیا گیا تھا۔ کمرے میں کیا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی، تبھی وہاں کیسے کوئی اور بھی موجود تھا۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ پھر ایک دم کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز محسوس ہوئی جو بار بار پانی مانگ رہی تھی، لیکن کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی رہی، کب میری آنکھ لگ گئی مجھے علم ہی نہیں ہوا۔ ہوش آیا تو کمرے میں کھڑکی سے چھن سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں ملنا شروع کی اور اپنے دماغ پر زور دینے لگی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سب یاد آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنی دوسری طرف دیکھا، لیکن میری حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں کیونکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنی ساس کی اس بات پہ کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کے آخری الفاظ بھی یاد تھے جب میرے شوہر نے بولا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو نہیں مارا۔ یہ بہت بڑا راز تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ گتھی سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مزید الجھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نہ جانے اس قید خانے میں کتنے دن تک رہی، نہ دن کی خبر تھی نہ رات کا ہوش۔ روز بس 2 وقت کی روٹی ملتی جو ایک ملازمہ دروازے پر بنائے گئے ایک بڑے سے ڈبے میں سے بھیجے تھے۔ ایک روز میں اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، یہاں تو نصیب اپنی ماں سے بھی زیادہ ٹھنڈے نکلے تھے۔ ایک دم میری نظر سامنے بنے ڈبے پر گئی اور میرا سویا ہوا دماغ ایک دم جاگ گیا تھا۔ میں بالکل پتلی سی تھی، تبھی اس ڈبے نما سوراخ میں سے سر نکال کر باہر کی طرف دیکھا جہاں میرے کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے کیسے بھی کر کے نکلنا تھا۔ میں نے کمرے میں بچھی جھاڑیوں کو اٹھایا، شاید مجھے ایسا کچھ مل جائے جس سے یہ دروازہ کھل جائے، مگر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب زمین میں ایک اور دروازہ دیکھا، یہ گھر کم اور ایک بھول بھلیاں زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے باہر روشنی میں دیکھ کر حساب لگایا تو مجھے کھانا دینے ملازمہ آنے والی تھی۔ میں نے جھٹ سے ساری جھاڑیاں واپس سے ٹھیک کر دیں اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ملازمہ نے کہا، آج آخری دن یہاں کا کھانا کھا لے، کل تیری روٹی کہیں اور بنے گی۔ مجھے ملازمہ کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے چونک کر ملازموں کی طرف دیکھا جو کہکہ لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آج رات تیری بیل ہو جائے گی، تیرا گاہک لگ گیا ہے جیسے پہل لڑکیوں کی لگی تھی، اور تیرا شوہر بھی تو مر گیا ہے، اب تجھے کون بچا سکے گا۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی میرے پاؤں میں نوالا پکڑا ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا، لیکن مجھے اپنی عزت بچانے کی خاطر کچھ بھی کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا، یہاں سے جانے کے لیے نہ جانے کہاں جانا تھا، ابھی اور کتنا سفر طے کرنا تھا، نہ جانے کب روٹی کا نوالا نصیب ہوتا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے پھر سے ساری جھاڑیاں اٹھائیں اور ایک طرف کر دیں۔ بہت زور لگانے کے بعد جب تہہ خانے کا دروازہ نہ کھلا تو مجھے اب فکر ہونے لگی تھی، لیکن کہتے ہیں جب دل سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور بے قصور کی آواز تو عرش تک جاتی ہے۔ میں نے دعا میں بس اپنی عزت مانگی تھی۔ مجھے کمرے سے کئی مردوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں خوف و ہراس کا شکار ہو رہی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، خاص کر ایک عورت بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن مجھے اس وقت ہوش سے کام لینا تھا۔ کمرے سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، تہہ خانے کا دروازہ تو نہ کھلا۔ میں مایوس ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دم شیشے کی طرف دھیان گیا۔ میں بچپن میں گاؤں کی پلی بڑی تھی، درخت پر چڑھنے کی پوری پریکٹس تھی، ہمیشہ اماں سے ڈانٹ کھاتی تھی۔ اب جوان ہو گئی ہوں، اب ایسے درختوں پر چڑھتی اچھی نہیں لگتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ایک پل کے لیے میرے اندر ایک جنون پیدا ہوتا تھا۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی عزت پر ایک حرف بھی آنے نہیں دوں گی۔ میں جلدی سے دیواروں پر پاؤں رکھتی، دونوں ہاتھ کھڑکی میں ڈالے کھڑکی پر چڑھ گئی۔ کھڑکی کی بہت اونچائی پر تھی، وہاں سے چھلانگ لگانے کا مطلب تھا اپنی ہڈیاں توڑوانا، مگر مجھے اس وقت اپنی ہڈیوں کی نہیں اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ میں نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگائی اور نیچے جھاڑیوں پر جا گری۔ ایک پل کو تو ایسے محسوس ہوا جیسے تمام ہڈیاں کچی کچی ہو گئی ہیں۔ میں نے بہت بار اٹھنے کی کوشش کی، مگر مجھ سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تب بھی میں رینگتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ میں کھڑی ہوئی تو بائیں طرف کی ٹانگ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے ٹانگ الگ الگ ہو گئی ہے، اور دائیں کی بازو بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔
مجھ سے اپنی ٹانگ اٹھا کر چلنا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں یہاں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر سے بہت آگے آ گئی تھی۔ صبح سے نکلی، اب رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ راستے میں کچھ بیکاریوں نے چھوٹی چھوٹی جھکیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے وہاں پر پناہ لی۔ وہاں بہت سی عورتیں بھی موجود تھیں جنہوں نے میری بہت مدد کی۔ ایک بھی کاری جلدی سے ایک حکیم کو بلایا یا اس نے میرا علاج کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بولا، لیکن مجھ میں اب مزید چلنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے رات وہاں گزارنے کا ارادہ کیا۔ جھگیوں میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے میرے وہاں رہنے پر حامی بھری تھی۔ مجھے وہاں ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک پورا مہینہ رکھا، لیکن پھر بھی جب مجھ سے چلا پھرا نہیں جاتا تھا تو میری تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بوڑھا فقیر جس نے عقل مندی دکھائی اور ایک رکشہ لے اور مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ایکس رے کیا تو پتہ چلا کہ میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹ چکی ہے اور بازو 2 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے کئی ہفتے اسپتال میں رکھنے کے بعد جب واپس جھگیوں میں بھیجا گیا تو اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن چلنے پھرنے سے اب بھی قاصر تھی۔ مجھے یہاں آئے کافی وقت ہو چکا تھا، اب مجھے ان غریبوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا مناسب نہیں لگا۔ تب سب سے اجازت لے کر وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل آئی۔ گھر پہنچتے پیچھے مجھے کئی گھنٹے لگ گئے۔ جب گھر پہنچی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب پتہ چلا کہ میری اماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ انہیں گزرے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں آخری بار اپنی اماں کا چہرہ بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں تن فن کرتی اپنی ہمسائی کے پاس گئی تو وہ میرے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اس عورت کے مکار چہرے پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس عورت کو دھکا دے کر پیچھے کیا تو وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کو تنزیہ کہا، بہت ہو، اتنا سب کرنے کے بعد اب رونے کا ناٹک کر رہی ہو؟ اس نے مجھے پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس کے جھوٹ پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی میں نے یہ ساری بات بتا دی، جس کو سن کر وہ چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ لیکن اس نے جو مجھے بتایا، میرے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا جب اس نے بتایا میرے ساس میرے شوہر کی سگی ماں نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب میں میری پڑوسن کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے حیرانی سے اپنی پڑوسن سے پوچھا، آخر تمہاری سوتیلی ماں کو کیا مسئلہ تھا جس پر اس نے میرے شوہر کے ساتھ یہ سب کیا؟ میری پڑوسن نے بتایا کہ یہ میرے ابا کی بیوی تھی، لیکن شروع سے ہی دماغی مریضہ تھی۔ ابا شادی تو نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بڑوں نے زبردستی شادی کروا دی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے کبھی اپنی اولاد کو سمجھا ہی نہیں تھا، اور خاص کر تب جب اماں کو اس بات کا علم ہوا کہ بھائی باپ نہیں بن سکتا۔ اماں ہر پل بھائی سے نفرت کرتی تھی۔ اس کی جگہ پہلی شادی کی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اماں کا ایک منہ بولا بھائی جس نے اماں کو اس گھٹیا کام پر لگایا تھا۔ اماں نے اس کی پہلی بیوی کو نہ جانے کتنے لاکھوں میں بیچ دیا تھا، اور الزام میرے بھائی پر لگا دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ جس وقت دوسری بیوی کے ساتھ یہ سب ہوا تو بھائی سب جان گئے تھے، لیکن اماں نے بھائی کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو یہ بات بتائی تو اماں اسے پورے جہاں میں بدنام کر دیں گی۔ پھر ایک روز میری تم پر نظر پڑی۔ میں جانتی تھی تم حالات سے تھکی ہوئی مضبوط عورت ہو جو میرے بھائی کو سمجھ سکو گی اور میری ماں کو اس کے انجام تک پہنچا سکو گی۔ یہی وجہ تھی میرے بھائی سے تمہاری شادی کی۔ میری پڑوسن میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی پڑوسن کے ساتھ مل کر پولیس کو سب بتا دیا اور پولیس نے میری ساس کو گرفتار کر لیا۔ میری ساس گرفتار ہوتے ہی چیخنے لگی اور غصے میں اس نے اپنے منہ بھولے بھائی کا بھی نام لے لیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور دونوں ہی جیل میں جل کر مر گئے۔ اپنے شوہر کی بیوہ ہونے کے ناطے میری شوہر کی تمام جائیداد میرے نام ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر میں ہی رہتی تھی جہاں میری اماں نے مجھے پال کر بڑا کیا تھا، مگر میں ان جھگیوں والوں کی ضرور مدد کرتی رہتی تھی۔ سب کو ایک بڑا سا گھر بنا کر دیا جہاں وہ سب رہ سکتے تھے۔ ایسے ہی میرا ضمیر امر ہو گیا اور مجھے اپنی ماں کی تربیت پر فخر محسوس ہونے لگا۔ جیسے بچپن سے لوگ یہ طعنہ دیتے تھے کہ میں ایک جواری کی بیٹی ہوں اور میں ایک شرابی کی بیٹی ہوں، آج سب مجھے بس میرے نام سے جانتے تھے۔ عورت جو چاہے کر سکتی ہے، عورت چاہے تو مرد کو بھی سیدھی راہ پر لا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو عورت کو بھی اس کے انتقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔